سارے عالم بکھری ہوئی امت ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہے. مسلمان اگر کسی ملک میں نماز پڑھنے والے کی نماز کے چھوڑنے سے متاثر نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ امت کی اجتماعیت ٹوٹ چکی ہے. سمجھ میں آتا آپ کو کہ سوال کیا ہے اس فتوے کا؟ اچھا، پھر یہ ہے کہ کچھ غلطیوں کی نشاندہی اس میں کی گئی ہے. ہمارے علماء کرام ہیں، ان کو حق ہے. ہم اس کا اندازہ نہیں کر رہے ہیں کہ جیسے اللہ نے دعوت کے کام کو عالمی بنایا، اس کے اثرات عالمی بنائے، دیوبند کے ادارے کو بھی اللہ نے عالمی بنایا، اس کے اثرات عالمی ہیں. اور نہیں چاہنے والے یہ چاہ رہے ہیں کہ دیوبند بھی ڈیمیج ہونا اور تبلیغ بھی ڈیمیج ہونا، ان کا ان پہ سے اعتماد اٹھنا، ان کا ان پہ سے اعتماد اٹھنا، انہوں ان کے شاکی ہونا، ان سے شاکی ہونا، یہ دونوں آپس میں لڑ لینا، ان میں ٹوٹ پیدا ہو جانا. یہ ایک ہی ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کا اور تقویت کا سامان ہے. بھائی علم سے دعوت کو فائدہ ہے، دعوت سے علم کو فائدہ ہے. علم نہیں رہا تو دعوت میں جہالت ہی جہالت رہیں گی. سمجھا؟ دعوت نہیں رہا تو علم کو پھیلانے کے واسطے میدان ہی نہیں ہے. آپ کو یہاں نہیں بتا سکتا میں یہ بات، آپ بیرون ملک چلو میں بتا سکتا ہوں کہ دین کی علماء دیوبند کی بات سننے کے لیے جو کان ملے ہیں پوری دنیا میں وہ تبلیغ والوں کے ذریعے سے ملے ہیں. یہ تجربہ ہے، یہ بھگت رہے ہیں ہم اس بات کو. دوسرے لوگ سنتے نہیں تھے ہماری بات، عالموں کی بات نہیں سنتے، ہم بولتے تھے. اور جو دوسرے مکتب فکر کے لوگ ہیں جو دیوبندیوں کے خلاف ہیں وہ کہیں کو سنیں گے ہماری بات. اب یہ بچوں کا حافظ ہونا، بچوں کا عالم ہونا، مساجد کا بننا، مدارس کا بننا، خانقاہوں کے نظام کا وجود میں آ جانا، لوگوں کا مسائل پوچھنا، حلال حرام کی تمیز میں مکتب دیوبند کی جناب علماء سے رجوع ہو کے ان سے مسائل پوچھنا، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ پوری دنیا میں دعوت والے کر رہے ہیں. دعوت کی زمین سے مل رہے ہیں یہ سارے حفاظ علماء اور مدارس اور مساجد، وہاں سے مل رہے ہیں. تو اس دیوبند کو تقویت ہے دعوت سے، دعوت کو تقویت ہے دیوبند سے. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں. علم کا دعوت کا جوڑ ہوتا ہے. دشمن یہ چاہتا ہے کہ یہ دونوں ایک نہ رہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دیوبند والے مخالفت کا رجال. دیوبند والوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تمہاری دعوت والوں سے زیادہ مخالفت کی گئی ہے. اس میں دعوت والوں سے زیادہ تم کو نشانہ بنایا گیا. ایک تیر سے دو شکار ہیں یہاں پہ. تمہاری امیج خراب ہو جانا، تمہاری حیثیت مجروح ہو جانا، تمہارے خلاف لوگ کھڑے ہو جانا، تم ٹوٹ جانا. دعوت والے اور دیوبند والے کا ٹوٹ گئے نا، بہت بڑا نقصان ہے امت کا. اور یہی مقصد ہے دشمن کا کہ کسی طریقے سے یہ ٹوٹ جائیں یہ دونوں، کیونکہ توڑنے سے ہی اس امت کے استحصال اور استیصال، اس امت کو ختم کرنے، اس امت کے اندر گڑبڑ کرنے کے راستے نکلیں گے. بغیر توڑے گے نہیں نکلتے. یہ دیوبند اور بریلوی کا جو جھگڑا ہے یہ پہلے تھوڑا ہی الگ تھا، یہ ایک ہی تھا. کیونکہ وہ بھی اہل سنت والجماعت، یہ بھی اہل سنت والجماعت، وہ بھی فقہ حنفی کے، یہ بھی فقہ حنفی کے، وہ بھی اولیاء اللہ بزرگان دین کو ماننے والے، یہ بھی بزرگان دین کو ماننے والے، وہ بھی سلسلے چشتیہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ کے، یہ بھی سلسلے چشتیہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ کے. آپ حیرت کریں گے کہ دونوں جگہوں پر آج بھی، دونوں مکاتب فکر میں آج بھی ایک ہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. وہ مکتب فکر میں جاؤ، یہ مکتب فکر میں جاؤ، فقہ، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث، تفسیر اصول حدیث، سیم کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. پھر بھی توڑ دیے نہیں توڑ دیے الگ الگ بول کے. کتنا بڑا فائدہ ان کو ہو گیا. یہ ان کے مقابلے میں، یہ ان کے مقابلے میں اصل پازیٹیو کام رہ جاتا، یہ ایک دوسرے کے ڈیفینس میں رہ جاتے اور مقاصد الگ حاصل ہوتے. پھر یہ ہوئی ہے کہانی اس واقعے کے اندر. میرے دوستو، یہ سمجھنا ہے مجھے اور آپ کو، اور سمجھانا ہے ہمارے بھائیوں کو کہ بھائی تم چھوٹی چیز کو بنیاد بنا کے کسی سے ذاتی دشمنی میں، کسی کی ذاتی مخالفت میں تم سوچ نہیں رہے کہ کر کیا رہے ہیں. ہم اپنے ادارے دیوبند کا نقصان کر لے رہے ہیں، ہم اپنے دعوت کے مرکز کا نقصان کر لے رہے ہیں، ہم اہل حق کا نقصان. وہ مقدس ہے اور مرکز بھی ایسی عظیم ہے، دونوں کی اکابر بھی عظیم ہے، دونوں کی حرمت باقی رکھنی ہے، دونوں کی عزت باقی رکھنی ہے، دونوں کی عظمت باقی رکھنی ہے. لیکن یہ صورتحال کو سمجھنا ہے کہ اگر ہم موافقت کرتے ہیں اس فتوے میں کہ بھئی جو ان کا مسلک تھا، جو فتویٰ ان کا ہے ہم ویسا کرتے ہیں بلکہ تو کیا مطلب ہے بات کا؟ کہاں عظمت باقی رہی؟ کردار کشی ہوئی نا پوری. یہاں سے وہاں تک ایک آدمی کے خلاف مہم چلانے کی بات ہوئی ہے. یہ نہیں سمجھا جا رہا کہ یہ آدمی کے خلاف مہم نہیں ہے، یہ پورے اسلام کے خلاف مہم ہے، پورے مسلمانوں کے خلاف مہم ہے. ایک عالمی تنظیم کے خلاف مہم جا رہی ہے، اس کا رخ ادھر جا رہا ہے، اس کے تیر وہاں جا کے لگ رہے ہیں. اس کو میں اور آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، اس کو سمجھنا ہے میرے دوست. اب ہمارے ساتھیوں کو جو چیزیں خلجان میں ڈالتی ہیں میرے دوستو،
ان میں ہے تو بہت، ایک مجلس میں تو ساری چیزیں نہیں آتی، جو ذہن میں آ رہی ہیں وہ بتا رہا ہوں آپ کو. ایک چیز یہ خلجان میں ڈالتی ہے بہت زیادہ کہ بھئی یہ اتنے بڑے بڑے بزرگان دین کیسے چلے گئے وہاں سے، یہ لوگ نہیں جانا تھا. اس کی دلیل ہے کہ انہوں غلطی پہ ہیں شاید. ایسا خلجان ہوتا ہے. جو لوگ واقف ہیں میرے دوستوں ان کو پتا ہے کہ جیسے ہی حضرت مولانا سعد صاحب آئے تھے نا، اس وقت سے ہی 2 علاقے کے لوگوں کی مولانا سے نہیں بنتی تھی. یعنی مولانا کو پسند نہیں کرتے تھے وہ لوگ، مولانا تو سب سے بناتے تھے. یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی یہ بات، مولانا کا ذمہ دار ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ان کو ڈومینیٹ کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. یہ بہت دنوں سے یہ کہانی چلتی آ رہی تھی، قسم قصہ چل رہا تھا. مولانا لے کے چل رہے تھے، اعلیٰ ظرفی سے، حوصلہ افزائی سے، اگنور کرنے سے، برداشت کرنے سے، سب چیزوں کے ذریعے سے یہ چیز چل رہی تھی. تو کسی کو کسی سے مناسبت نہیں ہوتی. اسی وجہ سے میں نے شروع میں ایک واقعہ سنایا، مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی جیسی شخصیت چلی گئی، سمجھ آ گئی، انور شاہ کشمیری جیسی شخصیت چلی گئی، سمجھ آ گیا. مگر قاضی طیب صاحب کے محتمم ہونے کے فیصلے کو غلط نہیں بولا گیا اس موقع پر بھی. اور ان لوگوں کے جانے کی وجہ سے ان لوگوں پہ تہمت بھی نہیں لگائی گئی کہ یہ غرض پسند ہے یا مخلص نہیں تھے فلاں، ایسا بھی نہیں تھا. نہیں بنی، چلے گئے. اب یہ ہم اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کام کریں، اب یہ چھوٹا بچہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا بول کے چلے گئے. سر واللہ عالم کیا صورت حال ہوئی، ان کو اختلاف تھا اس سے. تو ایسے ہوا یہاں پر مخلصین بھی تھے اور کچھ لوگوں کے ساتھ پرابلمز پہلے سے چل رہے تھے. جیسے مولانا ابراہیم دیولہ صاحب دامت برکاتہم میں سب سے زیادہ غم تبلیغ والوں کو ان کے جانے کا ہے، کیونکہ وہ ایسی شخصیت، مقدس شخصیت ہے مرکز کی کہ جس کی کوئی حد نہیں، یعنی شبہ نہیں ہوتا ان کے بارے میں. کوئی آدمی دنیا سے اس کا تعلق نہیں، تقوی انتہائی، علم انتہائی مضبوط، اور دعوت کی جو حکمت اور فہم اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی اس کا کوئی جواب نہیں. عمر زیادہ اس میں، عمر پوری انہوں نے اپنے اس میں کھپا دی اور زندگی سے کچھ لینا دینا نہیں رکھا. مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کے اخلاص میں ایک رائی کے برابر بھی دیکھنے والے کوئی شبہ نہیں ہے. ایسا آدمی بھی چلا گیا تو کہیں گیا ہوں گا. تو ایسے لوگ جب جاتے ہیں نا ان کے احوال دوسرے ہوتے ہیں، وہ دوسری وجوہات سے. وہ ایک آدمی کو جس کو پنچات، جھگڑا، الجھن، تو میں بحث یہ وہ دیکھنے کی عادت نہیں ہے نا، انہیں ایسی جگہ پہ نہیں ٹھہرتا. سمجھ آ رہا ہے؟ اس میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ اگر بحث الجھن ہو رہی ہو، بحث ہو رہی ہو، تو کچھ لوگ تو گاڑی پارک کر کے دیکھنے کو جاتے کیا ہو رہا. سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اس سے پہلے کا جو چوراستہ ہے نا وہاں سے یو ٹرن لے لیتے. آگے بات سمجھ میں؟ مزاج ہوتے ہیں الگ الگ. تو یہ ایسے جب وہاں چل رہی تھی یہ سب چیزیں، تو جب تک نئی وجود میں آئی تھی اس وقت تک قابل برداشت ہے. جب یہ چیزیں آئی کہاں یہ طوفان بدتمیزی میں میر ہوں بول کے چلے گئے ہوں گے. اور کیا کیا پریشر ان پہ پڑا نہیں معلوم، کیا کیا انہیں بولتے، ایسے لوگ بولتے کہ اپنے اندرونی حالات کو کچھ بھی ہوا ہوں گا جس کی وجہ سے وہ چلے گئے. مگر ان کے جانے کی وجہ سے ان کو امیر نہیں مانیں گا ایسا تو نہیں ہوگا، مرکز کو مرکز نہیں مانیں گا ویسا تو نہیں ہوگا. ہاں مولانا صاحب یہ فرمانے کہ بھائی ان بزرگوں کو لے کے آؤ کیسا بھی، ان کے بستر جیسے کہ ویسے ہیں، ان کے کمرے جیسے کہ ویسے ہیں، ان کی کتابیں جیسے کہ ویسے ہیں، ان کا روم ویسے ہی ہے، ان کو سمجھا کے منا کے لاؤ. ان کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں. یہ بول رہے ہیں بیان میں مولانا بھی تھوڑے دن پہلے بھی بولے ہیں. ادھر سے تو ادھر سے نہیں ہے یہ ساری باتیں، یہ ساری باتیں دوسرے گروپ کی طرف سے چلائی جاتی ہیں ایسی ویسی. تو اصل یہ ہے کہ ان بڑے بڑے لوگوں کا جانا کوئی اچھا نہیں ہوا اور ناگواری کی چیز ہے. اور چاہے وہ کسی علاقے کے لوگ ہوں ان کی بھی بڑی قربانیاں ہیں. لیکن اس مسئلے میں اگر مولانا سے نہیں بنی اور وہ لوگ چلے گئے تو کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا نا بھائی. مطلب میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم اس سچویشن میں کریں گے کیا. ہم تو یہی کریں گے کہ جو ہمارا مرکز ہے وہ مرکز ہے، جو ہمارا امیر ہے وہ امیر ہے، جو اس کی اجتماعیت ہے وہ اجتماعیت ہے. اور ہم اس وقت تک حمایت تمہیں چل رہی ہے. دشمن کی بھی مسلمانوں میں کا دشمن نہیں ہے، مسلمانوں کو تو یوز کیا گیا. آپ بولیں گے اتنے بڑے بڑوں کو بھی یوز کر لیتے کیا؟ جی ہاں، آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا. ان کو خود پتہ نہیں چلتا کہ ان کو کیسے استعمال کر لیا گیا. تھوڑی سی میں اس کی تفصیل بھی سنائی دیتا ہوں آپ کو تاکہ اندازہ ہو سکے اور ہم اپنے بڑوں کے بارے میں بدگمان بھی نہ ہو. کیونکہ اس میں جو بڑے بڑے لوگ بھی ہیں، بعض قابل احترام لوگ ہیں، ان کا تقدس اپنی جگہ پر ہے، ان کا لحاظ اپنی جگہ پر ہے، ان کا ادب اپنی جگہ پر ہے، بے ادبی بھی کرنا نہیں ہے. لیکن بات کو تو سمجھنا ہے کہ ہے کیا قصہ. نہیں میرے کو نہیں جمتا ہو، اس وجہ سے میرے کو ہاتھ میں ہی پکڑنا پڑتا. آگے پیچھے ہو رہا ہوں کیا؟ چلو ٹھیک ہے. اس میں میرے دوستوں بھائیوں جو بات ہوئی ہے، یہ ہائش نہیں آ رہی ہے، بندے تو چکر میں مت جائیے. صحیح ہے،
یہ اس کی وجہ سے ادھر گھوم رہا بول کے اس کو لیا تھا، وہ تو ویسے ہی رکھا ہوا ہے. میرے دوستو بھائیوں، ابھی حال کی بات ہے، حضرت مولانا طلحہ صاحب دامت برکاتہم سب کو پتا ہے کہ تھوڑے دن پہلے انہوں نے اس بات کا ذکر کیا مولانا سعد صاحب سے کہ یار میرے کو غلط فہمی میں ڈال دیا گیا تھا. تو بڑے بزرگ ہیں، شیخ الحدیث کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ مجھے غلط فہمی میں ڈال دیا گیا تھا. یعنی حضرت آپ کو کیا غلط فہمی ہو گئی تھی؟ فرمایا کہ مجھے یہ غلط فہمی میں ڈال دیا گیا تھا کہ سعد جو ہے وہ تمہارے بابا کے کتابوں کو ختم کرنا چاہ رہا، اس لیے منتخب لایا. اب ظاہر ہے کہ کس کو بھی میرے بابا کی کتاب چل رہی ہے، لوگوں بولے کوئی بولا آپ کو کہ فلاں آدمی آپ کے بابا کی کتاب ختم کر دے کے، اور ان کے پاس تو صدقہ جاریہ ہونے کا ہے، کوئی حقوق طبع محفوظ نہیں ہے، کوئی پیسے کماتے نہیں وہ لوگ، اس سے سب کو ہی پتا ہے، کوئی بھی چھاپ سکتا ہے اس کو. ان کو کیا تھا؟ صدقہ جاریہ، ثواب جاریہ کہ اللہ پاک نے فیض عام فرمایا ہوا ہے اس کا. ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دی گئی تھی اور برسوں رہی یہ بات. آپ کو معلوم ہوگا کب سے ہے یہ بات ان کے دماغ میں کہ یہ جو ہے منتخب اس لیے لائی گئی ہے کہ اس میں تمہارے بابا کے کتابوں کو ختم کر دینا چاہ رہے. جب مولانا کی طرف سے یہ بات بار بار آئی، مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے، کہ منتخب نہ تو اس لیے پڑھنے کو کہا جا رہا ہے خدا نخواستہ، فضائل کو ضرور پڑھنا ہے، ماں صدقات پڑھنا ہے، ایک دن یہ بھی پڑھنا ہے. اس کے دو ہی ریزن ہیں منتخب کو جو ایک تو حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ترتیب دی ہوئی کتاب ہے اور 6 نمبروں کی ترتیب پر ترتیب دی ہوئی ہے. فضائل عمل 6 نمبروں کی ترتیب پر نہیں ہے پوری، اسی وجہ سے اخلاص کی کوئی کتاب اس میں نہیں ہے. سمجھ آ رہا نہیں آ رہا؟ تو ہمارے ساتھی بیان میں زگزگ بہت کرتے ہیں، غلطیاں دیکھ پاتے بزرگوں کو، لیکن بہت محسوس کیا کہ بہت عجیب و غریب قسم کے اولیاء اللہ میں سے تھے، وہ بڑی فراست والی تھی. انہوں نے جن 10 ناموں کو لکھا ہے، نام مقرر کیا تھا، اس میں سے اس وقت جتنے اختلاف کرنے والے لوگ ہیں ایک بھی نام نہیں ہے. نہ گجراتیوں میں سے کسی کا نام ہے، حالانکہ کتنے بڑے بڑے لوگ وہاں پہ سامنے تھے، نہ علی گڑھ والوں میں سے کسی کا نام ہے، نہ بنگلور والوں میں سے کسی کا نام ہے. حالانکہ سفر میں، حضر میں، پروگرام لینے میں، دینے میں ایسا لگتا تھا جیسے یہی لوگ شو پیس سامنے یہی لوگ رہتے تھے نا. یہ بات معلوم تھی دشمن کو اور اس کا اثر بھی تھا تھوڑا سا. وجہ اس کی ہے کہ ہر جگہ مخلص غیر مخلص سبھی ہوتے ہیں. کوئی بھی میری دم پہ انگلی رکھے پیر رکھے گا تو بلی کی دم پہ بھی پیر رکھے تو پنجہ مار دیتی ہوں. سمجھ میں آ رہا نا؟ تو جو مخلص ہے، جو برداشت کرنے والے لوگ ہیں، بڑے ظرف والے لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، وہ الگ ہیں، ان پر آپ کوئی حکم نہیں لگا سکتے. لیکن سارے اس میں مخلص ہی تھے ضروری نہیں ہے. تو ان کو بڑی تھی وہ چیز، پہلے سے ایک چبھن تھی اس بات کی. اس کی وجہ سے حضرت مولانا سعد صاحب کو ہمیشہ مجروح کرنے، نقصان پہنچانے، ان کی مخالفت کرنے کی بات عرصے سے چل رہی تھی. ہمیں نہیں پتا ہے اس بات کا، چونکہ ہمیں نہیں بتایا گیا. بڑے لوگ، بڑے ظرف والے لوگ ایسی چیزوں کو لاتے نہیں تھے امت کے سامنے تاکہ نقصان نہ ہو، مگر وہ سالوں سے چل رہی تھی بات. ایک بہت بڑے مولانا ہمارے پاس امریکہ میں، گجرات کے ہی ہیں وہ اتفاق سے. ان کا بیان یہ ہے کہ انہوں نے 1 مہینہ باضابطہ قیام کیا نظام الدین میں اس واقعے اختلافات کے بعد تحقیق کرنے کے لیے. انہوں نے ڈائریکٹ مجھ سے کہا، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں گجراتی ہوں اور گجراتی قوم سے ہمارا گجراتیوں کا جو تعلق ہوتا ہے آپ کو معلوم ہی ہے، وہ کچھ تفصیلات ہم جانتے ہیں اس کی، جو آپ لوگوں کو ہوا بھی نہیں ہے اس کی. وہ بہت حساس ہوتے ہیں اس معاملے میں. تو اس کی وجہ سے میں بہت فکر میں تھا، تو میں جا کے وہاں رہا اور ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی بات کی میں نے تحقیق کی حضرت مولانا کی. ان کے نجی حالات، ان کی اتباع سنت کا جذبہ، ان کے معاملات، ان کے مالی معاملات، اور جناب والا ان کی ذاتی زندگی، ان کی دعوتی زندگی، سب میں نے جائزہ لیا ان باتوں کا. انہوں نے مجھ سے جو بات کہی وہ یہ کہ حتیٰ کہ میں نے ان کا پرائیویٹ بینک اکاؤنٹ بھی دیکھا ہے پوچھ کے کہ ہم اگر آپ یہ دکھا دیں تو ہم کو بڑی تسلی ہوگی. حضرت نے دکھا دیا، کاپی ڈال دی سامنے، یہ لوگ، یہ میرا پرائیویٹ بینک اکاؤنٹ. کہہ رہے تھے کہ جب انہوں نے حضرت نے یہ کاپی ڈالی ان کے سامنے تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور حضرت کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے کہ لوگوں کا ذہن صاف کرنے کے واسطے آج کیا کرنا پڑ رہا ہو. تو خیر اس پر انہوں نے
جو باتیں مجھے بتائیں بہت سی ہیں، اس میں سے ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ گجرات والے آپ سے ناراض کیوں ہیں؟ مولانا سعد صاحب سے پوچھا گجرات والے آپ سے ناراض کیوں ہیں؟ تو مولانا نے فرمایا کہ گجرات والوں سے میں ناراض ہوں؟ آپ گجرات والوں سے پوچھو کہ 10 سال سے جو گجرات کا اجتماع ہوتا ہے سارے صوبے والے یہاں مشورہ کرتے ہیں، 10 سال سے وہ لوگ ایک وقت بھی مشورہ کرے گا نظام الدین میں آ کے؟ یہ پوچھو بولے. یہ چل رہی تھی اندر سے کہانی، یہ مجھے انہوں نے بتایا، وہ صاحب نے بتایا، مجھے بھی نہیں معلوم تھی یہ بات. بہت سی حقائق ہوتے ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم اپنے طور پر کسی کی طرف چلے جاتے ہیں، صورتحال کیا ہے کیا نہیں اندازہ نہیں کر پاتے. بہت سی ایسی چیزیں پیش آئی ہوئی تھی. تو وہ چیز تھی جس کو جو دشمن جو ہے نا اس کو کیش کرنا چاہ رہا تھا، استعمال کرنا چاہ رہا تھا. تک آیا تھا، اللہ نے اس سارے مجمع کے برابر یا مجمع سے زیادہ 2 سال میں مجمع بھیج کر بدلا دیا. آگے فرمایا جتنا ان حضرت جی کو تکلیف پہنچائی گئی ہے اتنا کسی حضرت جی کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی. آگے فرمایا خدا کی قسم جتنا ان حضرت جی کا استقبال ہوگا کسی کا استقبال نہیں ہوگا. انڈونیشیا میں پلین رن وے پر ہے، مجمع رن وے پہ دوڑ رہا ہے، مجمع رن وے پہ دوڑ رہا ہے. استقبال اللہ نے نظام الدین کو قبول فرمایا ہے، اس لیے نظام الدین جانے والوں کے دلوں میں کبھی بھی ایک بڑے بزرگ فرمانے لگے. میں نظام الدین جس دن آیا قیام کی نیت سے تو مجھے ایک پرانے ساتھی نظام الدین کے وہیں دروازے پر روک لیا، کہا مولوی صاحب رک جاؤ، پہلے نیت بناؤ، پہلے دل کو صاف کرو، ان بزرگوں کے بارے میں، اس خاندان کے بارے میں دل کو صاف کر کے نظام الدین میں قیام کی نیت سے آؤ. ان بزرگوں کے بارے میں، اس خاندان کا خدا کی قسم قیامت تک آنے والوں انسانوں پر اتنا بڑا احسان ہے، ساری دنیا کے انسان مل کر اس خاندان کا احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے. کام کہاں سے ملا ہے؟ دعوت کا کام نظام الدین کے بغیر ادھورا ہے، جیسے نماز کے بغیر اسلام ادھورا ہے. ہمارا حصہ اسلام میں نماز کی وجہ سے، ہمارا حصہ اسلام میں نظام الدین کی وجہ سے. ہمارا حصہ اسلام میں نماز کی وجہ سے ہے، ہم حصے دار اسلام میں نماز کی وجہ سے ہیں، ہم حصے دار تبلیغ میں دعوت کے کام میں اس نظام الدین کی وجہ سے. اس لیے پورا عملہ، پوری دنیا کے لوگ، پوری شورا ہندوستان میں لوگ دین سیکھنے کے لیے آئے. ایک نو مسلم پادری امریکہ سے آیا، نظام الدین میں آیا، اس نے آ کر ہندوستان کے مسلمانوں کو للکارا، اے ہندوستان کے مسلمانوں ہمیں دیکھو، ہم مسلمان نہیں تھے، ہم عیسائیت مذہب کی تبلیغ کر رہے تھے، اور سوڈان سے لے کر اور ایران تک اور انڈونیشیا ملیشیا ملکوں میں جا کر عیسائیت کی تبلیغ کیا. اللہ نے ہمیں اسلام سے نوازا، ہم ہندوستان آئے ہیں دین سیکھنے کے لیے. اگر تم اللہ کے دین کی قدر نہیں کرو گے، دین کی محنت نہیں کرو گے تو اللہ ہم جیسوں سے کام لے گا. اور اللہ نے قرآن میں جو فرمایا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، ہمیں دیکھو وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ کا جیتا جاتا سیمپل ہوں. اگر تم کام نہیں کرو گے تو اللہ ہم جیسوں کو لائے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے ذرہ برابر بھی جیسے اہل مدینہ کے بارے میں، اہل مکہ کے بارے میں ذرہ برابر بھی، اگر مدینہ میں کسی کو دہی کھٹی لگ رہی تو مدینہ خالی کر دیں. بہت ڈرنے کی بات. اس سرزمین کو اللہ نے قبول فرمایا قربانیوں کی برکت سے. وہاں والوں کے بارے میں برا کہنا، برا سوچنا. ابھی اجتماع اتنا بڑا عالیشان اللہ نے اجتماع کرایا، پہلی مجلس حضرت جی مولانا صاحب صاحب کی پہلی مجلس قرآنوں کی ہوئی، اس میں کئی 100 لوگوں نے پرچہ لکھ کر توبہ کیا کہ آج تک آپ کے بارے میں بدگمانیاں تھیں، ہمارے بڑے خیالات تھے، آپ کو برا بھلا کہا، آج آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہماری معافی کو قبول کر لیں، ہمیں معاف کر. ذرہ برابر بھی اگر اس خاندان کے بارے میں، خاندان صحابہ کو بولنے والے، صحابہ کو لکھنے والے، صحابہ کو پڑھنے والے، صحابہ کو جاننے والے، صحابہ کو کہنے والے، صحابہ کو بچپن میں ہی مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر کسی کو صحابہ کا بچہ دیکھنا تو صاحب کو دیکھ لو. مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں کہا کہ تبلیغ کا مجدد پیدا ہو گیا.
ماں یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اپنے بیٹے سے کہا بیٹا ہارون غم مت کرو، میرا بدل آنے والا ہے. سب بول گئے، ساری چیز بول گئے، نگاہوں سے اوجھل ہو. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. طے کرو انشاءاللہ ذرا اپنے ہر دعاؤں میں نظام الدین اور نظام الدین کے اس خاندان والے اور نظام الدین کے مقیمین کو انشاءاللہ ہر دعاؤں میں شامل کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے